تیرا احسان، رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان، رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان، رمضان مبارک ہے۔ میری کوشش ہے میں 4 سال تو میں آواں، لیکن اس سال مینوں ٹائم ملا ہے کاروبار تو ماشاءاللہ اتنا بہت چنگا لگا تے میں بہت کچھ سنتا سیکھ بھی رہا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت میں جو آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں جو برائی ہوتی ہے، جو ناپسندیدہ کام ہوتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ مدنی مذاکرے دی اہمیت معلوم ہو رہی ہے تھے، نماز دے مسائل جویں روزے دے مسائل، کافی مسائل سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، دوسرے مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ نگران شنا دا ماشاءاللہ بیان تے رکت اندیز عشق رسول حاصل ہوتا ہے اتنا۔ آج بیان ہوا بدگمانی تو بچنا ہے، اچھا شوگر رکھنا ہے، بدگمانی نہیں کرنی کسی بارے۔ ہمیں ایک مسلمان کے بارے حسن نظر رکھنا چاہیے، نگران شورا کے بیان سے ہم نے سیکھا ہے۔ اچھے دوست انتخاب کرنا ہے، دوست چنگے بنانے ہیں، مخلص دوست۔ ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ادھر سے میں جاؤں، جیسے ادھر ہوں ویسے ہی باہر جا کر ہوں۔ فیضان مدینہ میں ہم لوگ تشریف لائیں پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ پہلے کی زندگی جو میری تھی وہ اسی طرح تھی کہ جاب سے واپس گھر سے باہر گلی میں گھومنا پھرنا، مطلب اللہ معاف کرے کہ نماز کی طرف بالکل نہیں تھے ہم لوگ، بس دنیاوی کام میں بالکل مصروف تھے ہم لوگ۔ قرآن سیکھ رہا ہوں اور کچھ حدیث سیکھ رہا ہوں، کچھ مرشد کے بیانات سن رہا ہوں، مرشد کا فیض مل رہا ہے، ترفظ سیکھ رہا ہوں اور نماز کو درست کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی ہمیں تمام اولیاء کا، تمام صحابہ اکرام کا، تمام انبیاء کا ادب سکھا رہی ہے، اور عقائد پہ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی کر رہا ہو۔ اللہ کا شکر ہے آج مرشد کے ساتھ کھانا بھی کھایا، قفل مدینہ لگانے کا کہا ہے انہوں نے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ یہاں آئے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، 7 دن میں نے اپنی نماز درست کر لی ہے۔ جب یہاں سے جانا ہے تو گھر میں جا کے محبت سے بات کرنی ہے، گھر والوں کو پتہ چلے کہ کچھ سیکھ کے آئے ہیں۔ تو یہاں پر 1 مہینے کے لیے آنے کے بعد ماشاءاللہ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ نماز کے فرائض، نماز کے بارے میں، وضو کے فرائض کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا، وہ ہمیں سکھایا گیا۔ کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی سے نہیں ٹوٹتا ہے، وہ بھی ہم نے سیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کوڑے کاغذ آتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، انہیں نماز کا پریکٹیکل طریقہ، نماز کے احکامات سکھا رہی ہے، مدنی قاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھا رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، نماز ہماری بہتر ہو گئی، وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ یہاں پر آ کے امام کا تاج سجایا ہے میر علیہ سنت کے کہنے پر، ابھی دل سے نیت کر لی ہے کہ کبھی اتارنا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین پاس جا کے بٹھا کے کوشش کر کے نماز درست کروا رہے ہیں، روزوں کے احکام بتا رہے ہیں، وضو درست کروا رہے ہیں، اور بہت کچھ ایسا سکھا رہے ہیں کہ جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہ سیکھا ہوگا۔ آج کے حلقوں میں ہم نے وضو کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور سونے کے وہ انداز جن سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہیں ٹوٹتا۔ نگران شورا نے جو بیان کیا کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے، ہم ایسے فضول کی باتیں سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ یقین مانیں کہ درد بھری فیلنگ ہے کہ یعنی یہ رمضان تو جا رہا ہے، شاید اگلے سال ہم نہ ہوں، اور اس رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی، اس رمضان میں بھی ہمیں جنت کا مجدہ نہ ملا، تو نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان میں ہمیں سلامت رکھے، اگلے رمضان ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، امیر علیہ سنت کے در پر آئیں تو انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھار کے ہی جائیں گے۔ میں پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ بہت اچھا اعتکاف ہو رہا ہے، یہاں کے جیسا اعتکاف کسی مزید نہیں ہے۔ پچھلی بار میں یہاں آیا تھا محرم میں، اور مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ میری تب نیت ہوئی تھی کہ انشاءاللہ رمضان میں اعتکاف کروں گا۔ یہاں جو ہے نا آنے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ تھا کہ امیر علیہ سنت نگران شورا کی صحبت جو ہے اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے۔ الحمدللہ میری حاضری ہوئی یہاں پہ فیضان مدینہ میں، کافی متاثر ہوا میں ماشاءاللہ یہاں کا انتظام دیکھ کے، جو 30 دن کا تربیتی اعتکاف جاری ہے ساری ہے یہاں پہ۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود میں پڑھتا ہوں، تو ابھی جب چھٹیاں ہوئی تو میرے والد صاحب نے کہا کہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ جانا ہے، تو میں بولا ٹھیک ہے لبیک چلتے ہیں۔ اتنی عمر میری ہو گئی ہے، جو کچھ ادھر سیکھنے کو مل رہا ہے نا پہلے نہیں ملا تھا۔ مدنی قاعدہ جو ہمیں حلقوں میں پڑھایا جاتا ہے اس سے
कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने में मदद मिल रही है। सूरतें हमें सिखाई जा रही हैं कि इस तरह पढ़नी है तलफ़्फ़ुज़ के साथ। मदनी मुज़ाकरा भी सुनते हैं, उसमें रोज़ा के ऐसे ऐसे मसाइल पता चलते हैं कि यानी कि वो नहीं था पता, जिस तरह अब टीका लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, तो अब वो पता चला है। हमारे निगरान ज़बर ज़ेर वगैरह हर चीज़ को तरतीब वाइज पढ़ाने की कोशिश करवाते हैं और उससे हम सीख रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है सीखना। दावत इस्लामी का जो निज़ाम है इसमें मदनी कायदा सीखा है, कुछ आगे पढ़ाने के लिए भी सीखा है, कुछ कायदे सीखे हैं, कुछ दुआएं सीखी हैं। कायदा सीख रहे हैं, कायदे में हमारी बहुत सी गलतियाँ थी, कुरान पाक पढ़ने में इन्होंने दुरुस्ती की है। निगरान साहब बहुत तवज्जो से हमें पढ़ा रहे हैं। वैसे भी लोग इतिकाफ़ करते हैं, लेकिन जो दावत इस्लामी के माहौल में जो इतिकाफ़ करवाया जाता है इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आम तौर पे मसाजिद में संजीदगी का फुकदान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस चीज़ को मैंने देखा है कि यहाँ पे इस्लामी भाइयों के अंदर एक संजीदगी, एक सोच ऐसी है डेवलप हुई हुई है कि कुछ हासिल करना है हमने यहाँ पे आके। मदनी मुज़ाकरा वगैरह होता है, वहाँ भी ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो हमें जिसका इल्म नहीं है, इसीलिए मदनी मुज़ाकरे में भी बैठने में मज़ा आता है। निगरान शुरा का ये भी बयान हुआ था कि बदनिगाही नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये सब सीखने को मिला। सलात तस्बीह तरावी की नमाज बाजमात अदा करने का मौका मिला। घर में हो तो गफलत में दिन गुजर जाता है। मेरी किडनी का मसला है तो मैं पहले रोज़े बहुत कम रखता हूँ, ज़्यादा रखता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ। यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे लगातार रोज़े रख रहा हूँ और मेरे को यहाँ कुछ भी अभी तक तबीयत में मसला नहीं आया। मेरे अब्बू मेरे को यहाँ पर लेके आए हैं इत्तिकाफ़ के लिए, ये मैं आ नहीं रहा था। 2 दिन तो ऐसे गुजर गए रमज़ान के, लेकिन फिर जब तो देखा दावत इस्लामी को तो यहाँ पर नमाज़ें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और रोज़े तो पता नहीं लग रहा कि कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ पर आके ना बस दिल चाहता है जाए ही नहीं। यहाँ पे रमज़ान गुजारने का ये फ़ायदा है कि यहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और तरावी भी साथ जमात के साथ पढ़ते हैं। माशाल्लाह हमारे जो निगरान है बड़े मजबूत हैं। दुआएं खाना खाने से पहले की, बाद की, और इसी तरह जो है ना बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सीखने को मिल रहा है। सलात तस्बीह के बताया तरीक़ाकार क्या होता है, क्या पढ़ते हैं। कुरान पाक मैं पढ़ रहा हूँ मदनी कायदा जो है ना, और मेरा बहुत शौक़ है कि मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जो है ना कुरान पाक पढ़ के और उसको समझ के इंशाअल्लाह ताला निकलूँगा। कामयाबी दावत इस्लामी की कि उन्होंने इस्लामी भाई को ये जहन दिया है कि अगर आप आए हुए मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत की तो कुछ हासिल कर कर जाओ। असर भाई ये मदनी चैनल देखते हैं तो मतलब एक जहन बनता है कि मदनी माहौल में रहेंगे तो ही सीखेंगे, वरना अगर ये घर के माहौल में रहेंगे तो बस वहीं पे रहेंगे जहाँ खड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी आपकी तरह इंशाल्लाह ऐसे हो जाए, काम में लग जाए दीन के अंदर। आपके जैसे लोग मिलेंगे इंशाल्लाह तो दीन के काम में लग जाए। मेरी दुआ है बस अल्लाह पाक सब बच्चों को ऐसा कर दे, अल्लाह पाक इनका इसी तरह फैज़ जारी रहे। मुर्शिद पाक को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।